السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بڑی ہی خوشی کی بات ہے کہ امرواڑہ شہر میں آج جناب ٹیپو اسفاق بھائی کے گھر میں 22ویں بزم نوری کا انعقاد کیا گیا ہے۔ آئیے میں ہمارے مہمان خصوصی جناب ناوید حافظ صاحب سے گزارش کروں گا کہ اس پروگرام کو قرآن پاک کی تلاوت کر اس کا آغاز کریں۔ جناب ناوید حافظ صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خلق الانسان من صلصال كالفخار سبحان اللہ۔ وخلق الجان من مارج من نار۔ سبحان اللہ۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ رب المشرقين ورب المغربين، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ آمنت بالله صدق اللہ العظیم۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ قرآن پاک کی تلاوت سے 22ویں بزم نوری کا آغاز ہوتا ہے۔ سب سے پہلے آقا نامدار مدنی تاجدار دونوں عالم کے مالک و مختار جناب احمد مجتبی صاحب مجتبی، جن کے ایک اشارے سے چاند کے 2 ٹکڑے ہو جایا کرتے ہیں، ڈوبا سورج لوٹ آتا ہے اور کنکڑ پتھر کلمہ طیبہ پڑھنے لگتے ہیں، جن کی نگاہیں اڑ جاتی ہے تو معطر طاقت کو پسینہ آ جایا کرتا ہے، ایسے موضوع سے دکھانے والے آقا و مولا کی بارگاہ رسالت میں عقیدت و محبت کی تھالی میں درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آئیے امرواڑہ کی نعت خواں کو دعوت دینے سے قبل کیوں نہ ہوتا یہ چاند 2 ٹکڑے، کیوں نہ ہوتا یہ چاند 2 ٹکڑے، جب اشارے حضور آپ کے ہیں، جب اشارے حضور آپ کے ہیں، ہم کو کشتی کا خوف کیوں ہوگا، ہم کو کشتی کا خوف کیوں ہوگا، سب کنارے حضور آپ کے ہیں، سب کنارے حضور آپ کے ہیں۔ تو آئیے امرواڑہ کی نعت خواں جناب ارشد خان صاحب کو میں دعوت سخن دیتا ہوں کہ وہ یہاں آئیں اور نعت منقبت کا خراج عقیدت پیش کریں۔ جناب ارشد خان صاحب۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک مرتبہ درود پاک پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ان کی جام جمع کے شیشہ بدن میرا، کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ ان کی جام جمع کے شیشہ بدن میرا، ان کی جام جمع کے شیشہ بدن میرا، ان کی جام جمع کے شیشہ بدن میرا، ان کی بند موتی میں، ان کی بند موتی میں سارا باغپن میرا، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ان کی بند موتی میں سارا باغپن میرا، عرض گنگ میری ہے خطہ زمن میرا، عرض گنگ میری ہے خطہ زمن میرا، میں غلام خواجہ ہوں، میں غلام خواجہ ہوں، ہند ہے وطن میرا، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میں غلام خواجہ ہوں، ہند ہے وطن میرا، ان کی جام جمع کے شیشہ بدن میرا۔ درود پاک پڑھیں۔ کچھ ٹائم لگے گا، 10 بجے تک آپ کیا نام ہے؟ عاشق نبی ہوں میں، وارث علی ہوں میں، کیا بات ہے، عاشق نبی ہوں میں، وارث علی ہوں میں لہو نہ پائے گا، میں لہو نہ پائے گا، حشر تک کفن میں، کیا بات، سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت خوب۔ حشر تک کفن میں، کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میں غلام خواجہ ہوں، ہند ہے وطن میرا، نعت مصطفیٰ کہنا، نعت مصطفیٰ سننا، کیا بات، نعت مصطفیٰ کہنا، نعت مصطفیٰ سننا، مجھ کو بخشوائے گا، مجھ کو بخشوائے گا، ہاں یہی چلن میرا، سبحان اللہ سبحان اللہ، مجھ کو بخشوائے گا، سبحان اللہ۔ بس یہی چلن میرا، میں غلام خواجہ ہوں، ہند ہے وطن سبحان اللہ۔ میرا، عرض گنگ میری ہے خطہ زمن میرا، سبحان اللہ۔ آپ چاہے ہو جائے ساری مشکلیں آسان، کیا بات ہے، کیا بات، بے شک حق، آپ چاہے ہو حق حق، جائے بے شک، ساری مشکلیں سبحان اللہ۔ آسان،
آپ چاہے مٹ جائے آپ چاہے مٹ جائے رنج اور محن میرا سبحان اللہ آپ چاہے مٹ جائے رنج اور محن میرا سبحان عرض گنگ میری ہے خطہ زمن میرا سبحان اللہ عرض گنگ میری ہے خطہ زمن میرا عرض گنگ میری ہے خطہ زمن میرا میں غلام خواجہ ہوں میں غلام خواجہ ہوں ہند ہے وطن میرا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ہند ہے وطن میرا السلام علیکم سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ تھے ہمارے ارشد نواب صاحب جو بڑے ہی پیارے انداز میں نعت مبارکہ ہمارے حوالے کر رہے تھے, ہماری سماعت کے حوالے کر رہے تھے. آئیے اس پروگرام کو اور آگے بڑھاتے ہوئے مصطفیٰ کے دیوانے مصطفیٰ کے دیوانے کم کبھی نہیں ہوتے. مصطفیٰ کے دیوانے کم کبھی نہیں ہوتے. ایک چراغ بجھتا ہے 100 چراغ جلتے ہیں. ایک چراغ بجھتا ہے 100 چراغ جلتے ہیں. اسی لیے کہتے ہیں, بار بار میں یہ شعر پڑھتا ہوں کہ اشیرے تاکورے رخسار رہیے, فقیرے کوچے سرکار رہیے. دوا 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 مدینے سے آتی رہے گی, دوا مدینے سے آتی رہے گی. نبی کے عشق میں بیمار رہیے, نبی کے عشق میں بیمار رہیے. آئیے میں مختصر 2 شعر کے لیے جناب امرواڑہ کے موزن جناب راشد صاحب کو دعوت سخن دوں گا کہ وہ یہاں آئیں اور مختصر انداز میں نعت مبارکہ پیش کریں. جناب راشد موزن صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایک بار بابا ضرور پاک پڑھیں. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى ال محمد وبارك وسلم. صلاۃ والسلام عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. صلی اللہ علیہ وسلم. ہوتا اگر زمین پر ہوتا اگر زمین پر سایہ رسول کا ہوتا اگر زمین پر ہوتا اگر زمین پر سایہ رسول کا ہوتا اگر زمین پر سایہ رسول کا پھر پاؤں امتی کہاں پھر پاؤں امتی کہاں رکھتا رسول کا. کیا بات ہے, بہت خوب بہت خوب. سبحان اللہ. امتی کہاں رکھتا رسول کا. غفلت میں کہیں پاؤنا پڑ جائے اس لیے, غفلت میں کہیں پاؤنا پڑ جائے اس لیے, غفلت میں کہیں پاؤنا پڑ جائے اس لیے. ارے اللہ نے رکھا نہیں, اللہ نے رکھا نہیں سایہ رسول کا, اللہ نے رکھا نہیں سایہ رسول کا. ہوتا اگر زمین پر کرتے ہیں احترام
جنازے کا اس لیے کرتے ہیں احترام، جنازے کا اس لیے کرتے ہیں احترام، جنازے کا اس لیے ارے وہ جا رہا ہے دیکھنے، جا رہا ہے دیکھنے چہرہ رسول کا، وہ جا رہا ہے دیکھنے چہرہ رسول کا۔ پڑھتے ہیں یوں تو غیر بھی کلمہ رسول کا، پڑھتے ہیں یوں تو غیر بھی کلمہ رسول کا، پڑھتے ہیں یوں تو غیر بھی کلمہ رسول کا۔ جنت اسے ملے گی جو، جنت اسے ملے گی جو ہوگا رسول کا، جنت اسے ملے گی جو ہوگا رسول کا۔ اور نعرہ رضا کا لگتا ہے دنیا میں اس لیے، نعرہ رضا کا لگتا ہے دنیا میں اس لیے، ارے نعرہ رضا کا لگتا ہے دنیا میں اس لیے، میرے رضا کے لبوں پہ تھا، میرے رضا کے لبوں پہ تھا نعرہ رسول کا، میرے رضا کے لبوں پہ تھا نعرہ رسول کا۔ ہوتا اگر زمین پر سایہ رسول کا، پھر پاؤں امتی کہاں رکھتا رسول کا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ تھے ہمارے جامع مسجد امرواڑہ کے موزن صاحب جناب راشد خان صاحب۔ بھلے ہی برف کی سلی پہ لیٹا ہو کوئی نزدیک، بھلے ہی برف کی سلی پہ لیٹا ہو کوئی نزدیک، رضا کا نام سنتے ہی پسینہ چھوڑ دیتا ہے، رضا کا نام لیتے ہی پسینہ چھوڑ دیتا ہے۔ ہمارا دل ہماری جان تاج الدین بابا ہے، ہمارا دل ہماری جان تاج الدین بابا ہے، ہمارا دین اور ایمان تاج الدین بابا ہے۔ اجل بھی آئے گی، یہ ہمارے پیر مرشد بابا فرید مشکینی کا شعر ہے، ازل بھی آئے گی تو با ادب آئے گی لینے کو، ازل کا معنی موت سے ہوتا ہے، ازل بھی آئے گی تو با ادب آئے گی لینے کو، فرید صابری کی جان تاج الدین بابا ہے، فرید صابری کی جان تاج الدین بابا ہے۔ آئیے میں مختصر انداز میں نعت و منقبت پڑھنے کے لیے دعوت سخن دیتا ہوں جناب مہمان خصوصی ناوید انصاری صاحب کو کہ وہ مختصر انداز میں دو چار شعر پیش کریں۔ جناب ناوید انصاری صاحب۔ درود پاک پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا نبینا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ والسلام علیہ سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی پاک کی چند شعر سماعت فرمائیں۔ کرتا ہے زمانہ غم پہ ستم، کرتا ہے زمانہ غم پہ ستم، سرکار کرم ایک بار کرم، سرکار کرم ایک بار کرم، کرتا ہے زمانہ غم پہ ستم، سرکار کرم ایک بار کرم، سرکار کرم ایک بار کرم، مختار ہو تم، مختار ہو تم، محتاج
سبحان اللہ سرکار کرم ایک سبحان اللہ سبحان اللہ سرکار کرم ایک بار کرم طیبہ کی خجارے کھانا گئے اور دل کا حال سنا کیا بات ہے کیا بات آمین آمین حال سنانا ہے طیبہ کی خجارے کھانا گئے اور دل کا حال سنانا ہے اور دل کا حال سنانا ہے پینا ہے ہمیں آب زمزم سرکار کرم ایک بار کرم سرکار کرم ایک بار کرم سبحان اللہ یہ 5 برس کی سرکاری بنتی ہے بگڑتی رہتی ہے بنتی ہے بگڑتی رہتی ہے یہ 5 برس کی سرکاریں بنتی ہے بگڑتی رہتی ہے بنتی ہے بگڑتی رہتی ہے لے رات خواجہ سبحان اللہ سبحان اللہ لے رات خواجہ تیرا علم سرکار سبحان اللہ سبحان اللہ سرکار کرم ایک بار کرم سبحان اللہ سبحان اللہ یہ تھے ہمارے مہمان ناوید انصاری صاحب جو بڑے ہی پیارے انداز میں نعت و منقبت سنا رہے تھے آج امرواڑہ کی سرزمین پہ 22ویں بزم نوری کا پروگرام چل رہا ہے آج کا عنوان فضائل حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطیب عبدالحکیم رضوی صاحب قبلہ سالیواڑہ دھنورا ضلع سیونی سے تشریف لائے ہیں نہ دل میں تڑپ ہو تو آدمی کیا ہے نہ دل میں تڑپ ہو تو آدمی کیا ہے ملی نہ درد تمہارا تو زندگی کیا ہے یا رسول اللہ میں جسے زندگی کہتا ہوں گر وہ آ جائے یا رسول اللہ میں جسے زندگی کہتا ہوں گر وہ آ جائے تو زندگی کو بتا دوں گا زندگی کیا ہے تو زندگی کو بتا دوں گا زندگی کیا ہے آئیے زیادہ ٹائم نہ لیتے ہوئے ہمارے مہمان خصوصی کیونکہ یہ پروگرام سمے کا بڑا پابند پروگرام ہے بزم نوری جو ہمارے پورے ایم پی میں الحمدللہ ہمارے نوجوان اور ہمارے عالم دین اس پر محنت کر رہے ہیں اور اس کا مقصد گھر گھر دین پہنچانا بڑی بڑی محفلیں میں لوگ نہیں جا پاتے گھروں گھر دین پہنچ جائے تو الحمدللہ ہمارے عالموں کو اللہ رب العزت عمر میں برکت عطا فرمائے اشیر کاکور رخسار رہیے اشیر کاکور رخسار رہیے فقیر کوچے سرکار رہیے دوا مدینے سے آتی رہے گی نبی کے عشق میں بیمار رہیے نبی کے عشق میں بیمار رہیے پلکوں پہ رک گیا ہے سمندر خمار کا پلکوں پہ رک گیا ہے سمندر خمار کا کتنا عجب نشہ ہے تمہارے انتظار کا اور محفل کا رنگ حسن بڑھانے کے واسطے محفل کا رنگ حسن بڑھانے کے واسطے آ جائیے عبدالحمید رضوی صاحب قبلہ
خطابت کے واسطے اب آپ کے سامنے پیش ہیں جناب عبدالحکیم رضوی صاحب قبلہ. ان کا استقبال نعرہ تکبیر و نعرہ رسالت سے کریں گے. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. علماء اہل سنت. برادران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، ذلک لمن خشی ربہ. صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المبین المتین الکریم. ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والذاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا وشفيعنا وحبيبنا نبينا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم. صلاة وسلاما عليك يا حبيبي يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. درود پاک لبوں پر سجا کے نکلے گا، درود پاک لبوں پر سجا کے نکلے گا، ضرور نعت نبی گنگنا کے نکلے گا. اور نبی کا عشق وہ بہتا ہوا سمندر ہے، نبی کا عشق وہ بہتا ہوا سمندر ہے، جو اس میں ڈوبے گا جنت میں جا کے نکلے گا. نبی کا عشق وہ بہتا ہوا سمندر ہے، جو اس میں ڈوبے گا جنت میں جا کے نکلے گا. نفس دیکھا ہی نہیں بیمار لکھ دیا، نفس دیکھا ہی نہیں بیمار لکھ دیا، پوچھا جو مرض تو بیمار لکھ دیا. اور ہو جاؤں میں اس ڈاکٹر پہ قربان، علاج میں جس نے صرف دیدار سرکار لکھ دیا. ہیں بڑے بگڑے حالات انٹرنیٹ پر، ہیں بڑے بگڑے حالات انٹرنیٹ پر، لگے رہتے ہیں نوجوان دن رات انٹرنیٹ پر. گر موبائل ہی چلانے کا اتنا شوق ہے تو سرچ کر لیجئے نبی کی نعت انٹرنیٹ پر. گر موبائل ہی چلانے کا اتنا شوق ہے تو سرچ کر لیجئے نبی کی نعت انٹرنیٹ پر. ایک بار اور درود پاک کا نذرانہ پیش کریں. اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی. سوال یہ ہوتا ہے کہ رب کن سے راضی اور وہ کون ہیں جن سے رب راضی؟ تو آگے رب فرماتا ہے کہ جن کے قلب میں، جن کے دل میں رب کا خوف ہو، اللہ کا ڈر ہو، خشیت الہی جنہوں کے وجود میں شامل ہو، اللہ ان سے راضی. آج کی یہ 22ویں بزم نوری جو سرزمین امرواڑہ میں بہت شان و شوقت کے ساتھ، دل کی خوشیوں کے ساتھ صاحب خانہ کے دولت خانے پر منعقد کی گئی ہے، یہ اس بات کی ضمانت ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس محفل کو کرنے کے لیے اس گھر کو منتخب کر لیا، ایک شہر کو منتخب کر لیا، اور اس بزم میں شریک ہونے کے لیے ہمیں آپ کو سب کو چن لیا گیا. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام شہر مدینہ سے ہمیں اور آپ کو دیکھ کر کے اتنے خوش ہوتے ہوں گے، اتنے خوش ہوتے ہوں گے کہ جس کے انتہا نہیں. اس کی وجہ یہ کہ ہم اور آپ کوئی دنیا دار کی محفل سجانے کے لیے اکٹھا نہیں ہوئے ہیں، کوئی اور محفل یا ادھر ادھر کی کوئی بات کرنے کے لیے ہم اور آپ اپنا وقت نہیں دے رہے ہیں، بلکہ اس مقدس اور مبارک ہستی کا ذکر کرنے کے لیے اکٹھا ہوئے ہیں کہ جس ذات سے فرشتے تک حیا کیا کرتے ہیں. ہم اس مقدس اور مبارک ہستی کا ذکر کرنے کے لیے اکٹھا ہوئے ہیں کہ جس سے ہمارے اور آپ کے نبی بے انتہا محبت کیا کرتے. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اس بات کے گواہ ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ عثمان کا مقام وہ ہے، عثمان کا
عہدہ وہ ہے، اس کی شان یہ ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ 70,000 ایسے اشخاص جنہوں کو جہنم میں داخل ہونے کی پرمیشن مل چکی ہوگی، جہنمی ہونے کا ان کا کنفرم ہو چکا ہوگا، تو ایسے 70,000 افرادوں کو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شفاعت سے جنت میں داخل کیا جائے گا۔ سبحان اللہ، ایسی شخصیت کا نام عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر ہم اور آپ کرنے کے لیے یہاں پر بیٹھے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام خوش اس بات سے بھی، تمام صحابہ اکرام کی ارواحیں بھی خوش، اور آپ حضرات بڑے خوش نصیب ہیں اور خوش قسمت ہیں، بڑے نصیب والے ہیں، بہت اچھے ہیں، بہت خوبصورت ہیں، اس لیے کہ امتیوں میں جو خوبصورت ہے، جو بیسٹ شخص ہے، اس انسان کا ذکر کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی تعریف جتنی کی جائے، انہوں کے تعلق سے جتنا کہا جائے، جتنا سنا جائے، جتنا پڑھا جائے، اتنا کم ہے۔ اور ہم پر اور آپ پر، قوم مسلم پر، اسلام پر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا بڑا احسان ہے۔ صرف ہم اور آپ ہی پہ نہیں بلکہ مذہب اسلام پر بھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا احسان ہے۔ وہ کیسے احسان؟ سب سے بڑی بات تو یہ کہ قرآن مقدس جو ہم اور آپ تک پہنچا ہے نا، کہ حضور پر نازل ہونے والی کتاب قرآن مجید، اس کو جمع کرنا اور اکٹھا کرنا، یہ کام بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عثمان غنی کے حصے میں عطا فرمایا۔ قرآن کو جمع کر کے، اکٹھا کر کے، ترتیب کے ساتھ میں ہم تک جو پہنچا ہے نا، یہ بہت بڑا احسان ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ کیونکہ قرآن مقدس کی آیتیں نازل ہوتے جاتی، کس آیت کو کہاں لکھنا ہے، حضور سے پوچھ کر کہ کس آیت کو کہاں سیٹ کرنا ہے، قرآن کو جمع کرنا۔ آج یہاں پر ہم اور آپ سب پڑھے لکھے لوگ ہیں، کسی بھی چیز کو تحریر کرنا ہے، لکھنا ہے، تو بہت تیزی کے ساتھ انگلیاں چلتی ہیں، ہاتھ چلتے ہیں، لیکن اس دور پر ایسا نہیں تھا۔ کاغذ پر، پتوں پر بڑی مشکل کے ساتھ میں ایک ایک کر کے لکھنا، اس کو جمع کرنا، اور اس کو جمع کر کے اکٹھا کر کے قیامت تک کے لوگوں کو تحفہ دینا، یہ معمولی بات نہیں ہے۔ آج ہمیں اور آپ کو آسان لگتا ہے، اس دور پر کتنا کٹھن کام رہا ہوگا، لیکن الحمدللہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے تیسرے خلیفہ نے بہت بھی صفائی کے ساتھ میں سر انجام دیا ہے۔ یہ بہت بڑا احسان، ہم تک یہ قرآن شریف پہنچا نا، اللہ کی کتاب حضور پر نازل ہوئی، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر نازل ہونے والی قرآن مجید، جس کو ہم اپنے گھر میں تلاوت کیا کرتے ہیں، وقت آتا ہے تو اسی کے ذریعے سے ہم اپنی بیماریوں کو بھی دور کیا کرتا ہے، وقت آتا ہے تو اسی کے ذریعے سے اپنے مرحوموں کی شفاعت کی راستہ نکالا کرتے ہیں۔ یہ قرآن مجید، قرآن مقدس کو صحیح سالم سلامت اکٹھا کر کے، جمع کر کے جو ہمیں خوبصورت نظر آتا ہے نا، یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا عطا کردہ ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بڑی مہربانی، بڑا کرم، اور آج تک ہم نے شاید کہ اس طرح کی محفل سجا کر کے صرف ایک ٹاپک حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر، شاید کہ آپ لوگوں نے بھی یا ہم نے بھی اس طرح سے گفتگو کی ہو، یا انہی کی ذات پر صرف سنے یا سنائے ہو، شاید کہ ایسا نہ ہوا ہو، لیکن یہ بزم نوری، یہ بزم نوری اور بزم نوری سے جڑنے والے یہ نوجوان لوگ کہ ہمیشہ اکثر ہوتا ہے ائمہ مساجد سے ہم خطاب سنتے ہیں، بیان سنتے ہیں، لیکن جو مہینہ آیا، جو تہوار آیا، اس کے تعلق سے سن لیے، ہمیشہ ایک امام آئے، دوسرے امام، تیسرے امام، ان سے وہی چلتا رہتا ہے۔ لیکن یہ بزم نوری کا ایک اہم کردار ہے کہ نوجوانوں تک، گھروں گھر تک ہر ایک موضوع، ہر ایک ٹاپک کو پہنچانے کا کام کر رہی ہے۔ اور آج الحمدللہ اسی کے چلتے ہم حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کی شخصیت کے تعلق سے، ان کے حوالے سے کچھ جاننے کے لیے، ان کی بارگاہ میں خراج پیش کرنے کے لیے یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ اور یہ توفیق ہم کہیں کہ ہم نے خود نے جمع کر لیے، ہم اپنی خود استطاعت سے، اپنی قوت سے کر لیے، نہیں، یہ توفیق ملی ہے مدینہ پاک سے۔ جب اللہ کے نبی نے اپنے یار کا ذکر کرنے کی توفیق ہمیں بخشی نا، تب یہ مبارک محفل سجائی گئی ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا اتنا بڑا احسان، ایک دفعہ ہوا یہ کہ جنگ میں جانے کی ضرورت تھی، اور اس وقت ہمارے پاس، آپ کے پاس آج مال دولت بہت ہے، یہاں جانا ہے، اسلام میں صرف کرنا ہے، خرچ کرنا ہے،
جنہوں کو اللہ نے توفیق دی ہے وہ صرف کرتے ہیں, خرچ کرتے ہیں. لیکن آج بھی بہت سے بخیل ایسے ہیں کہ جو بہت کچھ ہوتے ہوئے بھی راہ خدا میں دینے کے لیے, خرچ کرنے کی طبیعت انہوں کی آگے نہیں آتی. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے پاس جتنی دولت تھی, آج تو لوگ دعا مانگا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں مالدار بنا, ہمیں دولت مند بنا, تو عثمان غنی کا صدقہ عطا فرما. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دور پہ, اس زمانے پہ, آج کے لکھ پتی کروڑ پتی کوئی گنتی کو شمار میں نہیں آئیں گے, اتنی دولت حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے پاس تھی. لیکن ہمارے پاس اگر آج کے دور پر دولت ہوتی ہے نا, تو بہت سے مسلمان ایسے بھی ہیں, کوئی فطرہ نہیں نکالتا, کوئی زکات نہیں نکالتا, کوئی خیرات نہیں دیتے. لیکن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کی ساری دولت ان ساری چیزوں سے پاک رہا کرتی, اور یہی بات تھی کہ دنوں دن بڑھتی اور برکت ہوا کرتی تھی. ہماری گھٹتی کیوں ہے, نقصان کیوں ہوتے ہیں؟ کیونکہ ہم اس کو جس طرح سے مذہب اسلام نکالنے کا حکم دیتا ہے, غریبوں کا حق جو اللہ تعالیٰ ہمارے ذریعے سے, ہمارے مقدر سے دیتا ہے, ہم اس کو ادا نہیں کرتے. اس وجہ سے ہمارا مال ضائع ہوتا ہے, خراب ہوتا ہے, نقصانات میں آتا ہے. یہ سب اس کی وجہ ہوا کرتی ہے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے پاس اتنی دولت تھی, آپ اس بات سے اندازہ لگائیں کہ ایک جنگ پہ جانے کے لیے ساز و سامان نہیں تھا اس دور پر, قرب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں. جب مال و دولت نہیں, اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یوں سارے صحابہ اکرام کو جمع کیا, اکٹھا کیا, کہا کہ فلاں جنگ میں جانا ہے, شریک ہونا ہے, اس کے لیے امداد کی ضرورت ہے. تو جس صحابہ اکرام کے پاس جو تھا, جتنا دے سکتے تھے, کسی نے 1 اونٹ, کسی نے 2 اونٹ, کسی نے کچھ سواری, کسی نے کچھ ہتھیار, سب پیش کیے. اس کے بعد میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور کہتے ہیں یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام, میری جانب سے, میری طرف سے 100 اونٹ ساز و سامان کے ساتھ. سبحان اللہ, 100 اونٹ, 100 اونٹ, وہ بھی اس کے سارے ساز و سامان کے ساتھ میں, اس کے گجاوا اور اس کے جو ہتھیار, سارے ایک سپاہی کا انتظام پورا, ایسے 100 اونٹ. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام مسکرائے, خوش ہوئے, دعاؤں سے نوازے, اور پھر اس کے بعد عثمان غنی بیٹھ گئے. تھوڑی دیر کے بعد اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں کہ ہمیں اس سے بھی زیادہ کی ضرورت ہے اور کوئی جو اسلام کی امداد کر سکے, مدد کر سکے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ الٹ پلٹ کر کے دیکھا, جب کوئی کھڑے نہیں ہوئے تو کہا ہے کہ اسلام کی خاطر میرے حضور کو اعلان کرنا پڑے. حضرت عثمان غنی پھر کھڑے ہو گئے, کہتے ہیں یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام, پہلے 100 کا اعلان کیا تھا, 100 کا اور اعلان کرتا ہوں. سبحان اللہ. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دعاؤں سے نوازے. دعاؤں سے نوازنے کے بعد میں جب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھ گئے, اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام, کیونکہ ضرورت زیادہ تھی, اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں کہ ہمیں اور بھی سامان کی ضرورت پڑے گی, ہے کوئی جو اسلام کی مدد کرے؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھا کہ شاید کوئی کہیں گے, کوئی بولیں گے, لیکن جب کسی نے نہیں کہا نا, حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے, کھڑے ہوئے, اور پھر کہتے ہیں یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام, میری جانب سے 100 اونٹ کا اور اضافہ فرما لیں, قبول فرما لیں. سبحان اللہ. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کہتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اسلام کی خاطر مانگنے کی ضرورت پڑے. اللہ کے نبی چاہتے تو حضرت عثمان غنی سے کہتے کہ عثمان غنی ایک کام کرو, تم اتنا کا انتظام کر دو. حضرت عثمان غنی کہیں سے بھی کیسے بھی کر کے ساری دولت صرف کر کے اور پورا انتظام کر دیتے. لیکن یہ انداز بار بار دکھانے کا مقصد کیا تھا, راز کیا تھی؟ وہ یہ دکھانا یہ چاہ رہے تھے, لوگوں کو بتانا یہ چاہ رہے تھے کہ دیکھو دولت اللہ تعالیٰ نے میرے یار کو, عثمان غنی کو عطا کیا ہے, تو میرا عثمان دین کے خاطر, اسلام کے خاطر بخالت نہیں کر رہا ہے, بلکہ وہ عطا کرتے جا رہا ہے, دیتا چلا جا رہا ہے, اور دینے میں اتنا آ رہا ہے, اتنا دے رہا ہے مذہب اسلام کو کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام بعد میں کہتے ہیں اے عثمان غنی, اتنا جو تو نے دیا ہے نا, رب نے قبول کر لیا, اب تجھے جنت میں جانے سے کوئی نہیں روک سکتا. سبحان اللہ. یہ عطا ہوتی ہے, یہ نوازش ہوتی ہے, دین ہوتی ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دنیا میں بشارت عطا فرما دی. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیٹھے ہوئے, دروازے میں دستک دیا, کسی نے, اللہ کے نبی نے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کون؟ کہا فلاں شخص. دروازہ کھول دو, آنے دو. آ گئے. پھر دوسرا دروازے میں کسی نے دستک دی, کہا کون؟ فلاں شخص. دروازہ کھول دو, آنے دو. چوتھے یا 5ویں نمبر پہ دروازے میں دستک ہوئی تو دروازے میں جا کے دیکھا گیا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جس انداز سے بیٹھے ہوں, ہم اور آپ بھی کہیں بیٹھتے ہیں تو کبھی پیر پھیلا کے بیٹھ جائیں یا کہ اکڑو بیٹھ جائیں, جیسے لگا ہم بیٹھ جائیں, لیکن جب کوئی
ऊंची हस्ती आए या जिसके सामने अदब करना हमारे लिए जरूरी, जिसका हम अदब करते हैं, बड़े भाई हो, माँ हो, बहन हो, या हम जिसको इज्जत देते हैं, इमाम साहब आ जाए, मौजिन साहब आ जाए, XYZ, जिसको हम ताजीम के अपने कल्ब से देते हो, दिल से देते हो, ऐसे शख्स के सामने हम सुधर के बैठ जाते हैं, अच्छे से बैठ जाया करते हैं। हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह तआला अन्हु जब आए ना, तो अल्लाह के नबी कहते हैं कि ठहरो, और अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की कुछ पिंडली खुली हुई थी, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम उसको ढांका, सुधर के बैठे, कहते हैं आप उस्मान को आने की इजाजत दो। सुभान अल्लाह। अब किसी ने देखा, कहा कि इससे पहले भी लोग आए, लेकिन अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने ऐसा रिएक्ट नहीं किया। वजह क्या है, बात क्या है? अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की बारगाह में सलाम अर्ज किया, कहा या रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम, माजरा क्या है, बात क्या है? कि दीगर सहाबा आए तो आपने उसके लिए सुधर कर नहीं बैठे, लेकिन जब उस्मान आए तो आप सुधर करके बैठ गए, वजह क्या है, मकसद क्या है? अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम कहते हैं कि मेरा उस्मान वो है कि जिससे आसमान के फरिश्ते तक हया करते हैं। तो मेरे पैर की पिंडी खुली हुई थी, मैं इसलिए सुधर के बैठ रहा हूं और उस्मान से हया कर रहा हूं, शर्म कर रहा हूं। सुबह ये शान है हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह। अपने असलाफ की जिंदगी क्या है, उन्होंने क्या किस अंदाज से इस्लाम हम तक पहुंचाया है, इसको हमको समझना, नौजवानों को समझ करके और उसमें अमल पैरा होने की करने की बहुत कोशिश करनी बहुत जरूरी है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम का एक जुमला जो हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के शान में है ना, वो इतना प्यारा है कि सारे फजाइल, सारे मनाकिब, सारी रिवायतें एक तरफ, मेरे आपके आका का एक फरमान एक तरफ। और वो फरमान आली शान क्या है? अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने अपनी बड़ी शहजादी हजरत रुकैया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के अक़्द में दिया। कुछ मामला ये हुआ, माजरा ये हुआ कि जब जंगे बदर में सहाबा जा रहे थे, उस्मान गनी भी तैयार थे, हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु भी तैयार थे, लेकिन मेरे और आपके नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, उस्मान तुम्हारी शरीक हयात मेरी बेटी बीमार है, तुम घर में रह करके उसकी तीमारदारी करो, खिदमत करो, अल्लाह ताला तुम्हें बदर का सवाब अता फरमाएगा। सुभान अल्लाह। कितनी बड़ी बात है। यहां से अगर हम नुक्ते लेना चाहें, नुकात लेना चाहें ना, तो बहुत कुछ मिल सकता है। एक तो जंग में जाना है इस्लाम के तहफ्फुज के लिए, दीन की हिफाजत के लिए, और अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम क्या कह रहे हैं, तुम घर में रह करके अपनी शरीक हयात, अपनी बीवी की खिदमत करो, क्योंकि वो बीमार हैं, वो बीमार है, उनकी खिदमत करो। इससे अगर हम एक पहलू निकालना चाहे ना, तो हर नौजवान को, हर मर्द को अपनी शरीक हयात बीवी के साथ कैसा बर्ताव करना चाहिए, कैसे रहना चाहिए, जब उनको हमारी जरूरत हो तो हमें उनकी कैसी खिदमत करना चाहिए, ये मजहब इस्लाम सिखाता है, हमारे इस्लाम सिखाते हैं, ये उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला ने सिखाया। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने कहा कि तुमको बदरी सहाबा में गिना जाएगा, शुमार किया जाएगा। गए और अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम फतह हासिल करके आया, तो जो माले गनीमत आया था उसमें से हजरत उस्मान गनी को भी अता किया गया। और जब वहां से वापस लौटे ना फतह हासिल करके, तो कयामत की बात, ये टेंशन की बात ये हुई कि एक तो इस्लामी फौज को अजीम शान फतह मिली, और दूसरी गम की बात ये कि सिपाही जब वापस लौट करके मदीना शरीफ आए थे ना, उस वक्त हुजूर की बड़ी शहजादी हजरत रुकैया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का विसाल हो चुका था। उन्हों को इधर सुपुर्द खाक करने की तैयारी चल रही थी और इस्लामी सिपाही मदीना शरीफ में दाखिल हो रहे थे। अब एक तरफ फतह का जश्न और दूसरी तरफ हुजूर की बेटी की गमी। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम वहां से आने के बाद में अपनी दूसरी शहजादी, दूसरी बेटी हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के अक़्द में निकाह में अता फरमा दी। सुभान अल्लाह। एक बेटी थी, उसका इंतकाल हो गया, तो दूसरी बेटी फिर हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को। और हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला ने इस बात की रावी रिवायत करते हैं कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने खुद जब उस्मान गनी का दूसरा अक़्द हो रहा था, तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने खुद खुतबा इरशाद फरमाया। और खुतबा क्या इरशाद फरमाया, वो बहुत सारी बात इरशाद फरमाई, लेकिन हजरत अली एक बात की तरफ में ज्यादा इशारा करते हैं कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मेरी एक बेटी का इंतकाल हो गया, मैं दूसरी बेटी उस्मान को अता कर रहा हूं, दूसरी बेटी अता कर रहा हूं। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम कहते हैं कि मुझ मोहम्मद की अगर 40 बेटी होती, एक के बाद दूसरे का इंतकाल होता चला जाता, तो मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 40 की 40 बेटी उस्मान की निके में अता फरमा देता। सुभान अल्लाह।
کہ کتنا بڑا جملہ ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا. ساری فضیلتیں اپنی جگہ، حضور کا ایک یہ جملہ اپنی جگہ. اتنا اعتماد، اتنا یقین اپنے داماد پر، اپنے خلیفہ سوم پر، اپنے چاہنے والے پر کہ اللہ کے نبی نے 2 بیٹی عطا فرمائی، 2 نور عطا فرمائے. آپ کو ذوالنورین کہا جاتا ہے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ذوالنورین یعنی کہ 2 نور والا حضور نے اپنے 2 بیٹیاں عطا فرمائی. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا اتنا بڑا جملہ کہ اگر 40 شہزادیاں ہوتی اور ایک کے بعد دوسری کا انتقال ہوتا چلا جاتا تو میں اپنی 40 کی 40 بیٹیاں عثمان کے نکاح میں عطا فرما دیتا. سبحان اللہ. یہ عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شان ہے، یہ ان کا مرتبہ ہے. اور اسلام پر، ہم پر اور آپ پر آج ہمارے اور آپ کے پاس میں دولت، آج کے زمانے میں یہ بزم نوری جو سجائی جا رہی ہے، اگر 100 150 200 روپے ہم اور آپ عطا کر دیں نا، کوئی بڑی بات نہیں. کیونکہ آج اللہ تعالیٰ اپنے اسلاف کے صدقے میں، بزرگوں کے صدقے میں، غوث و خواجہ رضا کے صدقے میں ہمیں عطا فرما رہا ہے، دے رہا ہے. اپنے پیر و مرشد کے صدقے میں، اپنی ماں کی دعا کے صدقے میں مولا ہمیں عطا فرما رہا ہے، دے رہا ہے. تو ہم جتنا راہ خدا میں، دین میں صرف کر سکیں اتنا کم ہے آج کے دور پہ. لیکن اس زمانے میں، اس دور پر جبکہ مسلمانوں کا، جب اللہ کے نبی نے اعلان کیا مدینہ شریف تشریف لائے، اور شروع کا جو دور تھا، شروع کا جو زمانہ تھا نا، اس میں بہت مصیبتیں اٹھائی گئی، بہت پریشانیاں جھیلی گئی. ایک دور وہ بھی تھا کہ پینے کے لیے پانی تک میسر نہیں تھا، کرنے کے لیے پانی تک بڑی دقت تھی. اور مدینہ شریف میں ایک کنواں تھا جو بہت شیریں اور اچھا پانی، میٹھا، جو سب لوگ پی سکتے، لیکن وہ یہودی کا کنواں تھا. اور یہودی کیا کام کیا کرتا تھا کہ اس کا پانی پیسوں میں فروخت کیا کرتا تھا، پیسوں میں فروخت کیا کرتا تھا. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ اکرام غریب، خستہ حال، غریبی، غربت کا زمانہ، غربت کا دور تھا. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ ہے کوئی ایسا شخص جو کہ کنویں کو خرید سکے، کنویں کو خرید سکے اور مسلمانوں کے لیے وقف کر سکے، عطا کر دے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ لمحے کے بعد میں حاضر آئے، اور کچھ لمحے کے بعد کہہ لیجئے کچھ دن کے بعد میں آئے اور کہتے ہیں یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، اس کنویں کو جس کے تعلق سے آپ نے کہے تھے اسے قبول فرما لیں. سبحان اللہ. اس کنویں کو آپ قبول فرما لیں. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں کہ عثمان، میں نے اس ٹائم، اس وقت کہا تھا کہ جو خریدے گا، کوئی ہے خرید سکتا ہے. اللہ کے نبی نے یہ بھی ارشاد فرمایا تھا کہ جو یہاں اس کنویں کو خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کر دے گا، میں اس کو جنت میں ایسا کنواں حوض کوثر کا عطا فرماؤں گا. سبحان اللہ. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام مالک جنت ہے، جبھی تو بانٹ رہے ہیں، جبھی تو سودے کر رہے ہیں، جبھی تو دے رہے ہیں، تقسیم کر رہے ہیں. کنواں دینے کی بات کر دی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے. جب عثمان غنی اس یہودی کے پاس میں گئے تھے نا، وہ بھی بڑی دلچسپ کہانی ہے، کیونکہ اسی کنویں کے ذریعے سے اس یہودی کا گھر پریوار چلا کرتا تھا، کیونکہ ایک ہی کنواں تھا میٹھا پانی کا جس کو پی سکتے تھے سارے لوگ. اب یہودی کا کنواں تھا، وہ پیسے سے بیچے یا فری میں بانٹے یا دے یا نہ دے، اس کی مرضی کی بات ہے. روزانہ وہ کام کیا کرتا تھا کہ کنویں کے پاس جا کر کے اپنے 4 پائے لگا لیتا، اور لگانے کے بعد بیٹھ جاتا. لوگ نمبر سے آتے تھے اور پیسے میں پانی لے کر کے جایا کرتے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ ہمارے طرح، آپ کی طرح آج کے تاجر تھوڑی نہ تھے. وہ حضور کے قرب زمانہ کے صحابی رسول اور تیسرے خلیفہ اور ذوالنورین بھی تھے، اور صحابی رسول تھے، اور حضور کے محبوب نظر صحابی تھے. محبوب نظر صحابی تھے. انہوں کو سارے معاملات، ساری باتیں معلوم تھی کہ کس سے کیا کام کروانا ہے، کس طرح سے کروانا ہے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ اس یہودی کے پاس میں گئے، اور جانے کے بعد میں کہتے ہیں یہ کنواں آپ کا ہے، یہ کنواں آپ کا ہے. تو یہودی کہتا ہے ہاں میرا ہے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ، جو اکثر بیپاریوں کا جو ذہن ہوتا ہے نا کہ پہلے کسی کے ذہن کو اپنے الفاظوں میں جملوں میں گھیرنا، پھر اس کے بعد میں سودے بازی کرنا ہے نا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ کنواں آپ کا ہے. کہا کہ ہاں. کنویں کی تعریف کیے، کنویں کا پانی کی تعریف کیے، اور تعریف کرنے کے بعد میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ اس یہودی سے کہتے ہیں کیا اس کنویں کو تم بیچنا چاہو گے، بیچو گے؟ کہا کہ نہیں، اگر آپ کنویں خریدنے کی بات کرنے آئے ہیں تو کوئی بات نہ کریں، آپ چلے جائیں یہاں سے.
مجھے کنویں کے تعلق سے خرید و فروخت کے بارے میں کوئی بات ہی نہیں کرنا ہے، آپ چلے جائیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کچھ گفتگو بات چیت کرنے کی چاہ ارادے، آپ خاموش رہیں، ساری بات آپ کر سکتے ہیں، جتنا آپ نے کرنا تھا کر لیے، لیکن اب کنویں کی خرید و فروخت کی بات آ گئی تو آپ نہ ہی کہیں، نہ ہی زبان کھولیں، نہ ہی اپنے ذہن کی دل و دماغ کی بات باہر لائیں تو زیادہ بہتر ہے۔ بولنے تک نہیں دیا۔ اب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس آ گئے۔ واپس آنے کے بعد میں گن تارے میں کہ حضور نے کہا ہے جنت میں کنواں، تو کہا کہ اتنا اچھا سودا ہو رہا ہے کیسے چھوڑ دیا جائے؟ بڑے بے چین رہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کہ کیسے بھی کر کے کنویں کو خریدنا ہے تو خریدنا ہے، کنویں کو کیسے بھی خریدنا ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ پھر ڈبل سے اس کے پاس میں گئے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کو دیکھتے سمجھ گئے کہ پھر آیا پھر کنویں کی بات کرے گا، کہ آیا ڈبل سے ہم نے کہا پھر کنویں کی بات کرے گا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس یہودی کے قریب جا کر کے بیٹھ گئے۔ وہ یہودی پہلے ہی کہتا ہے کہ بیٹھ تو گئے ہو، سب بات کرنا، کنویں کی خرید و فروخت کی بات نہیں کرنا، کنویں کی بات نہیں کرنا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نہیں کروں گا، بیٹھو۔ بیٹھنے دیے، پانی لوگ آتے گئے، خریدتے گئے، نکال کے دیتے گیا۔ اب تھوڑی دیر کے بعد میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بات میں اس کو لیے، بات میں جھمائے، اور بات میں جھمانے کے بعد میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ تم یہ پورا کنواں نہیں بیچ سکتے، پورا کنواں نہیں بیچ سکتے، تم آدھا کنواں تو بیچ سکتے ہو، کنواں جو گول گول ہوتا ہے، بندھا ہوا ہوتا ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تم آدھا کنواں تو بیچ سکتے ہو۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہودی کہتا ہے کم دماغ ہو کے کیسے بیوقوفی سے بات کرتے ہیں؟ کنواں کبھی آدھا بکنے والا ہے؟ کنواں آدھا بک سکتا ہے؟ کنویں کو آدھا کیسے کر سکتے ہیں؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیونکہ صحابی رسول تھے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آدھا کنواں کیسے بیچ سکتے ہیں۔ کہا کہ آدھے کنویں کی رقم آپ مجھ سے لے لو اور آدھا کنواں آپ اپنے پاس میں رکھو اور آدھا میرے پاس، آدھا آپ کے پاس میں، تو آدھے کنویں سے 20 سے ہم لگا دیں، پھٹی لگا دیں، بورا لگا دیں، جو لگانا چاہے، بیچ کنویں سے ہم لگا دیں۔ لگانے کے بعد میں ایک طرف کا کنواں میرا اور آدھا کنواں آپ کا۔ جب آدھا دونوں کا کنواں ہو گیا تو اس طرف سے ہم مسلمان پانی بھریں گے، اس طرف سے آپ پانی لے کر کے فروخت کرتے رہنا، بیچتے رہنا۔ تو اتنا اچھا جب مشورہ دیا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نا، ایک دم فٹ سے ذہن پہ بات بیٹھ گئی کہ ایک تو کنواں بھی اپنے پاس رہ رہا ہے، پانی میں ادھر سے نکال کے بیچتے بھی جاؤں گا، اور اس کے علاوہ کنواں آدھا کا آدھا بھی رہے گا، اور اکٹھے جو رقم آ رہی ہے وہ بھی رہ جائے گی۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ جب اس کو یہ بات اس کے ذہن پہ ڈال دیے تو کہا کہ ٹھیک ہے، آدھا کنواں میں بیچنے کے لیے تیار ہوں، ایگری ہوں۔ جب راضی ہوگا، تیار ہو گیا، تو کہا کہ کتنے میں بیچو گے؟ کہا 300 درہم میں۔ کہا بس؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں بس؟ تو پھر جیسے اس نے حیرت دیکھا نا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، تو رقم بڑھا دیا، رقم بڑھا دیا، یہاں تک کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جتنا منہ مانگا اتنی رقم اسے عطا فرما دی۔ اور رقم فرمانے کے بعد میں کہتے ہیں کہ بس اتنا ہی، بس اتنا ہی اپنے کنویں کی قیمت لگانا چاہتے ہو تم؟ وہ کہتا ہے کہ عثمان، میں تو تمہیں سمجھدار انسان سمجھتا تھا، لیکن تم میرے اس کنویں کو اتنے مہنگے اس میں خرید رہے، اتنے مہنگے میں خرید رہے ہو۔ کہا کہ تو اتنا ہی، تو 4000 درہم دینار ہی میں اپنا منہ بند کر لیا، بس میں تو 40,000 دینار لے کر کے آیا تھا۔ اس کے بعد بھی اگر اور کم پڑتا نا تو عثمان اپنی ساری دولت قربان کر دیتا، دے دیتا، لیکن اس کنویں کو آدھا خرید کر چھوڑتا۔ سبحان اللہ۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے بڑی دماغ داری کے ساتھ میں آدھا کنواں خرید لیا۔ اور جب آدھا کنواں حضرت عثمان غنی نے خرید لیے نا، اب وہ صبح سے کیا ہوا، آ کر کے کھٹی لگا کر بیٹھ گیا، ایک دو لوگ آئے اور پانی بھر کے پیسہ دے کر کے چلتے بنے۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کی طرف جتنے مسلمان تھے وہ سب فری کے فری پانی بھرنے لگے۔ اب جب فری کے فری پانی بھرنے لگے، تھوڑا بہت تھوڑی بھریں گے، روزانہ پیسے میں خریدتے تھے ایک بالٹی، دو بالٹی، ایک دو ڈبہ، لیکن اب تو فری میں پانی مل رہا ہے۔ اور اگر ہم کنویں میں پٹی لگا دیں، پھٹی لگا دیں، لکڑی لگا دیں تو پانی تھوڑی نہ رکنے والا، جب ادھر کا پانی نکلے گا ادھر کا خود بخود اس طرف میں آ جانا ہے، ادھر کا پانی بھی اس طرف میں آ جانا ہے۔ اب وہ دن بھر یہودی جو ہے انتظار کرتا رہا کہ پانی کے لیے کوئی آئیں گے، ایک دو لوگ آئے، اس کی بعد آئے نہیں۔ اب جب
कुफार मुशरिकीन ने जो इस्लाम कबूल नहीं की तो उन्होंने भी देखा कि मुसलमान तो फ्री में पानी ले जा रहा है, तो जो कलमा नहीं पढ़े थे उन्होंने उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु की तरफ में आकर के इजाजत तलब की कि क्या इस तरफ से हम भी पानी भर सकते हैं, फ्री में हम भी पानी भर सकते हैं। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के इस यार ने, इस आशिक ने कहा कि ये पानी सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं है, हर आमो खास के लिए, हर एक शख्स के लिए ये कुआं फ्री है, कोई भी पानी भर सकता है। सुभान अल्लाह। अब सारे लोग इस तरफ से फ्री में पानी भरने लगे, उधर का पानी इधर आने लगा, उसकी रोजी रोटी बंद, उसकी रोजी रोटी बंद हो गई। अब पहले तो दो तीन तीन बार उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु उसके पास में गए थे, लेकिन जब उसने देखा कि अब हमारा सारा कारोबार ठप हो गया है, तब उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु के पास में आया और कहते हैं, उस्मान बड़े चालाकी से तुमने मेरा आधा कुआं खरीद लिया है, अब आधा बचा उसे भी खरीद लो। सुभान अल्लाह, उसे भी खरीद लो। हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला कहते हैं, ना 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 मुझे जरूरत नहीं है। हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला कहते हैं, ना ना मुझे जरूरत नहीं है, मुझे जितने की जरूरत थी मैंने खरीद लिया। हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला से यहूदी कहता है कि ना उस्मान, अब इसको रख के मैं क्या करूंगा, जितना बचा जो रकम तुझे देना है दे दे, लेकिन याद रखूं अभी तू ही रख ले। सुभान अल्लाह। हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला ने उसको कुछ दिरहम और अता किए, पूरा कुआं लिया। पूरा कुआं लेने के बाद में उसको चौड़ा भी किए, साफ भी किए, बड़ा किए, और इसके बाद में अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से कहा, या रसूलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम, इस कुएं को आप कबूल फरमाएं। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम कहते हैं, उस्मान तूने उम्मत मुस्तफा के लिए, गरीबों के लिए ये पानी का इंतजाम किया है, अल्लाह ताला जन्नत में तेरे लिए कुएं का पानी का इंतजाम फरमाएगा। सुभान अल्लाह। ये सीरत है, ये शान है हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु की। और एक रिवायत, इस फजीलत, एक इतनी ही नहीं, इतनी बातें हैं हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला के हवाले से कि जिसकी कोई हद नहीं। ये अज़वाजी जिंदगी जो आपने अपनी शरीक हयातों के साथ में गुजारा, इनके ताल्लुक से गुफ्तगू करें, बातचीत करें, तो इससे कई नुकात, कई बातें इतनी अच्छी अच्छी मिलती हैं कि हम नौजवानों को, हमारी माँ बहनों को भी उससे बहुत कुछ सबक मिल सकता है अगर चाहे तो, है ना। लेकिन ये होगा कब कि जानने के बाद, मालूम करने के बाद में हम अमल करने की कोशिश करें, जानने के साथ साथ अमल करने की भी कोशिश करें, तो उसका रिजल्ट भी अच्छा होता है, और जो मेहनत हम और आप करते हैं उसका अजर भी फिर मिला करता है। हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु के फैजान से, अपने असलाफ के पंजतन पाक के चार यार के फैजान से अल्लाह तबारक व तआला हमें और आपको, साहिब खाना को और बज़्म नूरी टीम को अल्लाह तबारक व तआला मालामाल फरमाए। आज की इस मुख्तसर सी गुफ्तगू में मुझ गुनाहगार से किसी भी किस्म की कोई लग़्ज़िश, खामी जाने अनजाने में हो गई हो तो अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व तूबु इलैहि, कलमा तय्यब ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।